کبھی کبھی محبت کے نام پر ایسا دھوکہ ملتا ہے کہ انسان اپنی خودی، عزت اور سکون سب کچھ ہار دیتا ہے، اور جب محبت زہریلا روپ دھار لینا تو وہی رشتہ روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی ایک ایسے تعلق میں ہیں جہاں محبت کم اور درد زیادہ ہے تو یہ ولاگ آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ محبت کے نام پر جذباتی قابو اور ایسے 8 زہریلے رویوں کی جو ایک رشتے کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ہم آج بات کریں گے کہ آپ کیسے ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، اور کیسے ان سب چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں، کیسے خوش رہ سکتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ سب سے پہلا جو نشانہ ہوتا ہے نا، وہ ہے مسلسل الزام تراشی اور احساس جرم میں مبتلا کرنا۔ جب محبت ہی الزام بن جائے تو رشتہ زخم دیتا ہے، مرہم نہیں۔ محبت تو ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے جو انسان کو نکھارتا ہے، سنوارتا ہے، اس کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، نہ کہ ان پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے رشتے میں ہیں جہاں ہر بات پر الزام آپ کو ہی دیا جاتا ہے، ہر اختلاف پر آپ کو ہی گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے، تو سوچیں ذرا، رک جائیں، کیونکہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک زہریلا رشتہ ہے جس کی پہلی نشانی ہے مسلسل الزام تراشی اور احساس جرم میں مبتلا کرنا۔ یہ ایک ایسا ذہنی اور جذباتی تشدد ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اکثر خواتین اس زہر کو محبت سمجھ کر برداشت کرتی ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید وہ خود ہی غلط ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر زہریلے تعلقات میں ایک فریق دوسرے کو مسلسل مجرم ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے اور تعلق پر مکمل کنٹرول حاصل رکھے۔ بہت سی پڑھی لکھی اور خوش مزاج عورتیں میں نے دیکھی ہیں جو شادی کے بعد دن رات اپنی فیملی کی خدمت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی شوہر ہر بات پر الزام دیتے ہیں انہیں کہ تم نے میری ماں کی عزت نہیں کی، تم میرے دوستوں کے سامنے عجیب برتاؤ کرتی ہو، تمہارے آنے سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ اور وہ عورت جو ہوتی ہے نا، ہر الزام کو حقیقت سمجھ کر خود کو بدلنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ وہ ہنسنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی خواہشات کو مار دیتی ہے، حتیٰ کہ دوستوں سے میل جول بھی ختم کر دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی کر کے اپنی شوہر کی نظروں میں بہتر بن سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اسے کیا ملتا ہے؟ مزید الزامات اور مزید احساس جرم۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ الزام تراشی ایک قسم کی گیس لائٹنگ ہے، جہاں انسان کو اس کی اپنی ہی سوچ پر شک کروایا جاتا ہے۔ بار بار الزام سن کر نا انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں، اس کا اپنے اوپر سے اعتماد ختم ہونے لگتا ہے، اور پھر ایسے تعلقات میں رہنے والے افراد جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن، انزائٹی اور سیلف ہارم جیسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں بار بار عزت نفس کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نہ تم ایک دوسرے کو طعن کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ الزام تراشی اور طعن و تشنیع اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ محبت میں الزام نہیں، معافی اور بہتری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور زہریلا رشتہ جو ہے نا، آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ہر غلطی آپ کی ہی ہے، حتیٰ کہ آپ بیمار بھی ہیں نا اگر، تو الزام یہی ہوگا کہ تم نے وقت پر دوائی نہیں لی، تم خود پر توجہ نہیں دیتی، تم ہمیشہ مسئلہ پیدا کرتی ہو۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ خود کو قصوروار سمجھیں اور سامنے والا جو ہے نا وہ اچھا بن جائے اور آپ پر قابض بن جائے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو خود کو ان الزاموں سے آزاد کریں۔ یہ سوچنا بند کریں کہ ہر چیز میں آپ ہی غلط ہیں۔ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ مت کریں جب آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسرا، جذباتی حدود بنائیں، اپنی باؤنڈری سیٹ کریں۔ اگر کوئی بار بار آپ کو نیچا دکھا رہا ہے نا، آپ کو الزام تراشی کر رہا ہے، تو اس سے فاصلہ رکھنا آپ کا حق ہے۔ تیسرا، خود اعتمادی بحال کریں اپنے اندر، اپنے مثبت پہلوؤں کو پہچانیں، اپنی جو پازیٹیو چیزیں نا ان کو پہچانیں، لکھیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، دعا سے اپنے دل کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے اور وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ یاد رکھیں، محبت وہ نہیں جو آپ کو توڑے، بلکہ وہ ہے جو آپ کو سمیٹے، آپ کو سنوارے اور آپ کے وجود کو تسلیم کرے۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی آپ کو ایکسیپٹ کریں،
اور اگر آپ مسلسل خود کو مجرم سمجھ کر جیتے ہیں نا تو جان لیں یہ محبت نہیں بلکہ جذباتی قید ہے ایک۔ آزاد ہوں اس قید سے، باؤنڈری سیٹ کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو عزت کے لیے پیدا کیا ہے، الزام کے لیے نہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، دوسروں سے موازنہ کر کے احساس کمتری پیدا کرنا۔ جب رشتہ محبت سے زیادہ مقابلے کا میدان بن جائے نا، تو جب آپ کو کسی کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ کسی اور جیسا بننے کا دباؤ دیا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ رشتہ محبت نہیں، احساس کمتری کا زہر ہے۔ آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ محبت میں مقابلہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، محبت میں تو صرف قبولیت ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بار بار آپ کا دوسروں سے مقابلہ کرے، موازنہ کرے، آپ کو یہ باور کرائے کہ فلاں لڑکی تم سے بہتر ہے، تم میں تو وہ بات ہی نہیں جو میری دوست کی بیوی میں ہے، یا میری ماں جیسی عورتیں اب کہاں ملتی ہیں، تو یہ تعلق نا ایک خاموش زہر بن جاتا ہے جو دیکھنے میں تو عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں۔ بہت سی تعلیم یافتہ، سلیقہ مند اور نرم مزاج لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جن کے شوہر اکثر ان کا موازنہ اپنے کسی کزن کی بیوی سے کرتے ہیں کہ جو بہت خوبصورت اور خوش مزاج ہے، تمہیں بھی اپنی طرح فٹ رکھنا چاہیے، تو تم تو کبھی ہنس کر بات بھی نہیں کرتی ہو، اپنی بیوی سے ایسے کہتے ہیں، دیکھا وہ کیسے سب کے دل جیت لیتی ہے۔ ایسے جملے پھر عورتوں کو اندر سے توڑتے جاتے ہیں، وہ اپنے ہی وجود سے شرمندہ ہونے لگتی ہیں، آئینہ دیکھ کر اپنی ہی ذات سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ وہ جو محبت چاہتی تھی نا، موازنوں کی چکی میں پسنے لگتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ مسلسل موازنہ ایک شخص کی خود اعتمادی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں۔ عورتیں خاص طور پر ایسی باتوں کو نا دل پر لے لیتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں اور کئی بار خود کو بدلنے کی کوشش میں اپنی اصل شخصیت ہی کھو بیٹھتی ہیں۔ جیسی وہ اصل ان کی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ اس کو بدلنے کے چکر میں، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے چکر میں وہ رہتی ہی نہیں ہیں جو وہ ہوتی ہیں۔ اور جو مصنوعی بناوٹی شخصیت ہوتی ہے نا انسان کی، نہ تو وہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور نہ ہی چین سے جینے دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ انسان کو بار بار بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کی قدر اور حیثیت اس کے تقوی اور نیت سے ہے، نہ کہ ظاہری خوبصورتی، دولت یا چالاکی سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے درمیان تقابل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر فرد اپنے دائرہ کار میں منفرد ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو منفرد اور اہم پیدا کیا ہے۔ محبت میں کسی کو دوسرے سے کمتر ثابت کرنا اللہ کی تخلیق کی توہین ہے، کہ ہم اللہ کی تخلیق پر جو ہے نا اللہ پاک کی توہین کر رہے ہیں کہ اس نے تمہیں ایسے پیدا کیا ہے۔ تو ایسا شخص جو محبت کے نام پر موازنہ کرتا ہے نا، دراصل وہ آپ پر ذہنی دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو مسلسل اپنی کمزوریوں کا احساس دلا کر آپ کے جذبات پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ یہ ایک قسم کا نا ایموشنل مینیپولیشن ہے، تاکہ آپ ہر وقت اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کریں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہی رہنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو کنٹرول میں رکھ سکے اپنے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اپنی انفرادیت کو قبول کریں۔ ہر عورت کی اپنی خوبصورتی، خوبی اور انداز ہوتا ہے۔ آپ کو کسی اور کے جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی حدود مقرر کریں۔ اگر کوئی آپ کو موازنہ کرتا ہے نا تو نرمی سے مگر مضبوطی سے جواب دیں، مجھے اپنے آپ پر فخر ہے، الحمدللہ میں بہت خوبصورت ہوں، مجھے اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ روحانی قوت حاصل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعا اور ذکر سے اپنی ذات کو تقویت دیں۔ آپ اللہ کی بہترین تخلیق ہیں، جیسا کہ سورۃ 3 میں فرمایا گیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور اس کے بعد اپنے ہنر پہ توجہ دیں، اپنی صلاحیتوں پر کام کریں۔ علم، ہنر، سلیقہ، یہ چیزیں نا یہ آپ کی قدر بڑھائیں گی۔ ان چیزوں پر فوقیت دیں، ان کو ترجیح دیں، ان پر آپ اپنا فوکس کریں، اپنا جو ٹائم ہے نا اس پہ اسپینڈ کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے باتیں سن کر جیسے وہ موازنہ کرتے ہیں، جیسے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ویسا بننے کی کوشش کریں، یا خود کو پریشان کرتی رہیں، اپنی کسی بھی صلاحیت کو نکھارنے کی کوشش کریں، اس میں مزید جو ہے نا بہتری لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، محبت وہ نہیں جو آپ کو دوسروں جیسا بننے پر مجبور کرے، بلکہ محبت تو ایسا جذبہ ہے جو آپ کو آپ کے ہونے کے باوجود قبول کرے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کا موازنہ کر رہا ہے،
آپ کو موازنے کی صلیب پر چڑھا رہا ہے تو وہ محبت نہیں، ایک جذباتی قید ہے۔ اپنی انفرادیت کو سنواریں، کیونکہ آپ ویسے ہی مکمل ہیں جیسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ کیا آپ کو اللہ پاک کی تخلیق پہ شک ہے کہ اللہ نے آپ کو خوبصورت نہیں بنایا یا آپ کو مکمل نہیں بنایا؟ آپ مکمل ہیں، آپ اس بات پہ یقین رکھیں۔ اللہ پاک کے اس تخلیق پہ شک مت کریں دوسروں کے کہنے پہ۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، خاموش سزا دینا اور جذباتی بلیک میلنگ۔ محبت خاموشی سے بڑھتی ہے، مگر جب خاموشی سزا بن جائے، جب الفاظ کے بجائے رویے بات کریں اور جب خاموشی دل کو چیرنے لگے تو سمجھ جائیں آپ ایک زہریلے رشتے میں بندھے ہیں جہاں محبت نہیں جذباتی جبر ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات دانائی کی علامت ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر جب کوئی شخص اپنی ناراضگی یا ناپسندیدگی کو لفظوں میں بیان کرنے کے بجائے آپ کو نظر انداز کرنے لگے، آپ سے بات ہی نہ کرے یا پیچھے ہٹ جائے یا مکمل خاموشی اختیار کر لے، تو یہ خاموش سزا ہے۔ یہ ایک ایسا جذباتی حربہ ہے جو بظاہر تو نرم لگتا ہے کہ انسان کو کوئی بات دوسرے کی بری لگی ہے اور وہ خاموش ہو گیا ہے، لیکن اندر ہی اندر دل کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے اکثر میں نے دیکھا ہے، شوہر جب ناراض ہوتے ہیں تو نہ بولتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ گھر کے کام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ گھنٹوں بلکہ کبھی کبھی تو دنوں تک خاموش رہتے ہیں، اور اس طرح سے بیویوں کو ہر بار یہ لگتا ہے کہ شاید اس نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہ معافی مانگتی رہیں گی، روتی رہیں گی، التجا کرتی رہیں گی، مگر وہ مرد خاموش رہ کر نہ اسے اندر ہی اندر مار دیتا ہے۔ اس خاموش رویے سے پھر جو عورت ہوتی ہے نا، خود کو شک، انزائٹی اور ذہنی دباؤ کا شکار کر لیتی ہے۔ آخر کار پھر وہ جذباتی طور پر ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ جو جذباتی بلیک میلنگ ہے نا، یہ ایک قسم کی نفسیاتی ٹیکنیک ہے جس میں سامنے والا آپ کے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ آپ کو شرمندگی، گناہ یا تنہائی کا احساس دلانے کے لیے خاموشی، غصہ یا ناراضگی کا استعمال کرتا ہے کہ آپ کو شرمندگی ہو، آپ سمجھیں کہ میری ہی غلطی ہے، یا آپ تنہا رہیں، آپ اس کو احساس ہو کہ میں تنہا ہی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تاکہ آپ اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ ہمارے نفسیات کے مطابق خاموش سزا ایک عام حربہ ہے، یہ عام چیز ہے آج کل کے دور میں جو زہریلے تعلقات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تعلق کو توازن سے نکال کر کنٹرول کی فضا قائم کرتا ہے، جہاں ایک فریق طاقتور اور دوسرا کمزور محسوس کرتا ہے۔ اسلام ہمیں تعلقات میں شفافیت اور حسن سلوک سکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ خاموش سزا دینا یا نظر انداز کرنا یا ایموشنل پنشمنٹ دینا اچھے سلوک میں نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ جب آپ کسی کو بات چیت سے محروم کر دیتے ہیں نا، تو در حقیقت آپ اسے انسانی حق سے محروم کرتے ہیں۔ اسلام بات چیت، صلح اور وضاحت کو فروغ دیتا ہے، نہ کہ ناراضی کو طول دینا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ناراضی کو طول دیں، کتنے دنوں تک ناراض رہیں۔ بات چیت کریں، صلح کریں اور وضاحت دیں ایک دوسرے کو کہ یہ بات ایسی نہیں، ایسی تھی۔ اور خاموش سزا دینے والے افراد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ تمہیں خود سمجھنا چاہیے تھا کہ میں کیوں خاموش ہوں۔ ناگواری کا اظہار کرتے نہیں ہیں، بس ناراض ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی کسی بھی بات پر یہ اظہار نہیں کریں گے کہ مجھے بری لگی ہے یہ بات، لیکن ناراض ہو کر خاموش ہو جائیں گے۔ آپ کو معافی مانگنے پر مجبور کریں گے، چاہے آپ کا کوئی قصور بھی نہ ہو۔ جذباتی کنٹرول کو ایک طاقت کے طور پر پھر استعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی خاموش سزا دیتا ہے نا، تو نرمی سے کہیے، برائے مہربانی اپنی ناراضگی کا اظہار الفاظ سے کریں۔ خاموشی میرے لیے تکلیف دہ ہے، یعنی کہ آپ ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کو جو بھی بات ہے، آپ جس بھی وجہ سے خاموش ہیں، مجھے اپنی ناراضگی کی وجہ بتائیں کہ کیا بات ہے، میری کون سی بات آپ کو بری لگی ہے۔ خاموشی جو ہے میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ اپنے احساسات بیان کریں، خود کو اندر ہی اندر نہ توڑیں کہ پریشان نہ ہوتی رہیں۔ رشتہ نبھانے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ ہر بار معافی مانگنا محبت نہیں، جذباتی غلامی ہوتا ہے۔ ہر بار غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ معافی مت مانگیں، خود کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ روحانیت کو اپنائیں، دعا اور قرآن سے جڑیں، کیونکہ اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
ضرورت ہو تو مدد لیں۔ اگر یہ رویہ طویل ہو رہا ہے تو کسی اسلامی مشیر، فیملی یا ماہر نفسیات سے رہنمائی ضرور لیں۔ اگر کوئی آپ کو اپنی خاموشی سے صدا دیتا ہے نا تو وہ آپ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، وہ صرف آپ پر قابو رکھنا چاہتا ہے۔ محبت میں بات کی جاتی ہے، اظہار کیا جاتا ہے، وضاحت دی جاتی ہے۔ خاموش رہنا تب تک خوبصورت ہے جب تک وہ رشتے کو بگاڑنے کا ہتھیار نہ بن جائے۔ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے نا تو آپ خود کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اللہ آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور آپ کی خاموش چیخیں بھی سن رہا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، عزت نفس ختم کرنا اور بار بار شرمندہ کرنا۔ محبت وہ نہیں جو صرف لفظوں سے کی جائے، بلکہ وہ ہے جو عزت دے، وقار دے، احساس دے۔ جہاں محبت ہو وہاں شرمندگی نہیں ہوتی، مگر جب کوئی بار بار آپ کو گرا کر، آپ کی عزت نفس کو کچل کر آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرے تو یہ محبت ہے ہی نہیں، یہ بھی زہریلا جبر ہے آپ کے اوپر۔ بہت سی پڑھی لکھی، سمجھدار اور نیک دل لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا شوہر بظاہر محبت کرنے والا شخص لگتا ہے، مگر جب بات بحث یا اختلاف پر آتی ہے نا کوئی بھی بات، تو وہ ان کو بار بار کہتے ہیں تم کچھ نہیں جانتی، تمہارا دماغ چھوٹا ہے، تم نے تو میری زندگی ہی خراب کر دی ہے۔ تو یہ چیزیں نہ صرف عورت کی بات کا مذاق اڑاتی ہیں بلکہ ہر چھوٹی غلطی پر اسے خاندان کے سامنے شرمندہ بھی کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پھر عورتوں کی خود اعتمادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انہیں لگنے لگتا ہے کہ ہم جو بھی بولیں گے وہ غلط ہی ہوگا، تو وہ پھر دوسروں سے کترانے لگتی ہیں، دوسروں کے سامنے بولنے سے ڈرنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر خود سے نفرت ہی کرنے لگتی ہیں۔ اس طرح سے عورتوں کا ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے۔ جو سیلف اسٹیم ہے نا، یہ انسان اپنے بارے میں تصور کرتا ہے کہ یہ ہماری شخصیت کی بنیاد ہے، جو عزت نفس ہے۔ جب کوئی بار بار ہمیں کمتر، نالائق یا ناکام ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ دراصل ہماری عزت نفس پر حملہ کرتا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کو، اپنی عزت کو منوائیں بھی، خود کو بے عزت مت کروائیں لوگوں کے سامنے، اپنے عزت نفس کو مت کچلیں۔ زہریلے جملے جو عزت نفس کو مارتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے جیسے لاکھوں مل جائیں گے، اگر میں نہ ہوتا تو تم کچھ بھی نہ ہوتی، تمہارا کوئی حق نہیں ہے کچھ بھی بولنے کا۔ یا کہیں گے کہ لوگ تمہیں سنجیدہ نہیں لیتے، صرف میں برداشت کرتا ہوں۔ یہ سب جملے بظاہر تو معمولی سے لگتے ہیں مگر اندر ہی اندر انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اسلام نے عزت نفس کو ایک اہم مقام دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی کو بار بار شرمندہ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا اور عزت نفس کو مجروح کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب ایسے رشتے کا اثر کیا ہوتا ہے خواتین پر؟ وہ خود کو کمتر اور ناپسندیدہ محسوس کرنے لگتی ہیں، اندرونی خوف اور احساس جرم انہیں دوسروں سے دور کر دیتا ہے، وہ خاموش ہو جاتی ہیں اور ان کا ذہن جو ہے نا تخلیقی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں پر بھی وہی دباؤ ڈالنے لگتی ہیں جو خود سہ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس ظلم سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ خود کو سمجھیں، آپ کی عزت اللہ نے بنائی ہے، کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ کو گرا کر رکھے۔ اپنی قیمت پہچانیں، خود سے کہیں میں اللہ کی خاص مخلوق ہوں، میرا مقام کسی کی تضحیک سے کم نہیں ہو سکتا۔ اظہار کریں، اگر کوئی آپ کو بار بار شرمندہ کرتا ہے نا تو نرمی سے اس کے سامنے اپنے جذبات بیان کریں، حدود مقرر کریں۔ کسی بھی رشتے میں جب آپ کی عزت خطرے میں ہو تو خاموش رہنا خود پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، دعاؤں میں کہیں، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے محفوظ رکھ جو مجھے توڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں عزت نہ ہو وہاں محبت جھوٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی ذات پر وار کرتا ہے، آپ کے لفظوں کا مذاق بناتا ہے، آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھتا ہے تو وہ آپ کے قابل ہی نہیں ہے۔ محبت آپ کو سنوارتی ہے، بگاڑتی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ عزت والی زندگی کے لیے چن لیا ہے۔ آپ کی عزت نفس کسی کی زبان کی محتاج نہیں، وہ تو رب کی عطا ہے اور رب کی عطا کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں
7ویں پوائنٹ کی طرف، آپ کی خوشی ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ جب ایک رشتہ زہریلا ہو جاتا ہے نا تو اس میں موجود محبت کا دعویٰ صرف الفاظ تک محدود رہ جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کی خوشی، کامیابی یا اطمینان دوسرے فریق کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ وہ آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے کے بجائے اسے نظر انداز کرتا ہے یا پھر اسے معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ ایسے رشتے میں جب آپ کسی کامیابی یا خوشگوار لمحے کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو وہ شخص فوراً اپنی کسی تکلیف یا مسئلے کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ وہ نہ صرف آپ کی کامیابی کو کمتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اندر ہی اندر حسد کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حسد کے بارے میں آیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یعنی اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرے۔ یہ رویہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ رشتہ خالص محبت پر مبنی نہیں بلکہ انا، حسد اور برتری کی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو خوشی سے خوش نہیں ہو رہا، آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہو رہا بلکہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا رہا ہے تو یہ زہریلے رشتے کی ایک خطرناک علامت ہے۔ جیسے اگر آپ کسی امتحان میں کامیاب ہو جائیں یا کوئی نئی نوکری مل جائے اور وہ شخص آپ کو صرف ایک رسمی مبارکباد دے کر فوراً اپنے مسائل کا رونا شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ اس کے دل میں آپ کی کامیابی کے لیے خوشی نہیں بلکہ تکلیف چھپی ہوئی ہے۔ یا جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے خوشی خوشی بتاتی ہے کہ آج بچوں نے اس کی تعریف کی یا گھر کے کسی مہمان نے اس کے پکوان کو سراہا تو اگر شوہر فوراً کہے نا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہر کوئی یہ کر لیتا ہے، تو یہ رویہ زہریلا ہے۔ ایسے تعلقات میں انسان خود کو پھر تنہا، کمزور اور بے معنی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 70% لوگ جو ذہنی دباؤ، انزائٹی کا شکار ہیں نا، ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی زہریلا رشتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا ساتھی آپ کی خوشیوں کو سنجیدگی سے نہ لے یا اس میں دلچسپی نہ لے تو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ رشتہ محض ظاہری محبت پر کھڑا ہے، اس کی بنیاد خلوص اور خیرخواہی پر نہیں۔ اب آتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف، آپ کی پہچان مٹائی جاتی ہے، خودی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ زہریلے رشتے کی ایک سب سے تکلیف دہ اور خطرناک علامت یہ ہے کہ اس رشتے میں آپ کی انفرادیت، آپ کا تشخص اور آپ کی ذات مٹائی جانے لگتی ہے۔ آپ جو تھے، جیسے سوچتے تھے، جیسے جیتے تھے، وہ سب ختم کر کے آپ کو ویسا بنایا جاتا ہے جیسا وہ شخص چاہتا ہے۔ ایسے رشتے میں نا انسان اپنے خیالات، شوق، خواب اور بولنے کا انداز بھی بدل دیتا ہے، اور یہ جو عمل ہے نا آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس قدر کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کب آپ اپنی ہی شناخت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ رشتہ نہ صرف آپ کے خیالات پر قابض ہوتا ہے بلکہ آپ کی خود اعتمادی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، لیکن جب کوئی انسان کسی دوسرے کو اس کی عزت سے محروم کر کے اس کی خودی کو پامال کرتا ہے نا تو وہ اس خدائی عطا کی توہین کرتا ہے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں عزت دی ہے لیکن وہ دوسرا انسان ہماری بے عزتی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بار بار یہ کہے کہ تم کچھ نہیں جانتی، تمہارے خیالات بیکار ہیں، تمہیں کچھ عقل نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ اسے اس کے خاندان، دوستوں، حتیٰ کہ عبادات سے بھی دور کر دے تو وہ عورت ایک زندہ لاش میں بدل جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ شاید وہ واقعی ناکارہ ہے۔ ایسے زہریلے رشتے میں ایک ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کی شناخت ہی گم ہو جاتی ہے، وہ صرف اس شخص کی پسند ناپسند اور حکم کی غلام بن جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ سے آپ کی شخصیت چھین رہا ہے نا، آپ کو آپ کے رب سے، آپ کے شوق، آپ کے خواب، آپ کی روحانیت سے دور کر رہا ہے تو یقیناً وہ رشتہ محبت کا نہیں، زہر کا گھونٹ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے رشتے میں اپنی کھوئی ہوئی پہچان کو دوبارہ تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کو ایسے تعلق سے نجات دے جو آپ کے وجود کو ختم کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔